یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 2 مہاجرین اور انصار کی مواخات یعنی بردرہڈ۔ تعلیم، معیشت، سیاست، معاشرت اور عدلیہ کسی بھی ریاست کے وہ بنیادی نظام ہے زندگی یعنی سسٹمز ہیں کہ جن کے اوپر وہ ریاست اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے۔ مدینہ ہجرت تشریف لے جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی صورت میں ایک تعلیمی مرکز اور تربیت کا یعنی ایک یونیورسٹی کا قیام فرمایا کہ جہاں اصحاب صفہ نہ صرف تعلیم حاصل کیا کرتے بلکہ معلم اور مدرس بن کر نکلتے اور دیگر عرب قبائل کی طرف تعلیم اور تدریس کی غرض سے بھیجے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں مدینہ کی مقامی مساجد میں بھی دروس کے حلقے قائم ہوا کرتے تھے۔ دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی، کشتی کے بھی مقابلے کروائے جاتے تھے تاکہ شہریوں کی جسمانی صحت بھی ملحوظ خاطر رہے اور جہاد کے لیے یعنی اسٹیٹ کی ڈیفنس کے لیے شہریوں کی تیاری رہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے مہاجرین کو تجارت میں کھپایا گیا۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی منڈی اور مارکیٹ پر یہود غالب تھے۔ اسلحہ سازی اور سونے کی مارکیٹ یعنی گولڈ مارکیٹ دونوں یہودی قبیلے بنو قینقاع کے پاس تھیں کیونکہ وہ سرمایہ دار طبقہ تھا۔ انصار عموماً کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، لہذا یہود کے دستے نگر رہتے تھے اور وہ ان کا معاشی استحصال اکنامک ایکسپلائٹیشن کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف مہاجرین یعنی اہل مکہ جدی پشتی تاجر لوگ تھے، لہذا انہیں مدینہ کی مارکیٹ پر چھانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ مدینہ کی ریاست کی سیاست کا آغاز میثاق مدینہ چارٹر آف مدینہ سے ہوا کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ کے رہائشی یہودی قبائل سے امن کے معاہدے کیے تاکہ مدنی ریاست جنگ و جدال میں الجھے بغیر معاشی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو۔ میثاق مدینہ کی صورت میں تمام مسلمان، مشرک اور یہودی شہریوں کے اوپر پہلا آئین کانسٹیٹیوشن نافذ العمل ہوا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور چیف جسٹس کی سی تھی۔ عدل اور انصاف کا بول بالا اس قدر تھا کہ یہودی اپنے علماء کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لینے کو پسند کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدنی معاشرے کی بہتری کے لیے مسلمانوں میں باہمی مواخات برادرہڈ قائم کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور فرد نہیں بلکہ معاشرہ ترقی کرے اور اجتماعی طور پر کلیکٹیولی پھلے پھولے۔ مواخات کا معنی باہمی بھائی چارہ ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ مواخات 2 مرتبہ قائم ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ مکہ میں کہ جو لوگ مکہ میں ایمان لے آئے تھے آپ علیہ السلام نے ان میں بھی باہمی مواخات بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ اہل مکہ میں باہمی مواخات کا بعض علماء نے انکار کیا ہے جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور بعض علماء نے اس کا اقرار کیا جیسا کہ علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ۔ البتہ مدینہ ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کی باہمی مواخات کا سب اہل علم اقرار کرتے ہیں۔ اہل مکہ میں بھی مواخات ہوئی تھی، یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ مدنی مواخات ہجرت کے پہلے برس ہوئی اور 90 افراد میں قائم ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن ربی، سعید بن زید اور ابی بن کعب اور سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ کے درمیان مواخات قائم ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں اس اخوت کو ایک نعمت کے طور بیان کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ سورۃ الحشر میں یہ کہا گیا کہ انصار یعنی مدینہ کے مقامی لوگ مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ فرمایا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات ہی میں مسلمانوں کو ایک مسلم معاشرہ قائم کرنے کے لیے 8 سماجی برائیوں سوشل ایول سے دور رہنے کی تلقین کی گئی، جیسا کہ کہا گیا کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دیا کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگانا، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھ لینا، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا گمان نہ رکھنا، اس کی جاسوسی نہ کرنا، اس کی غیبت یعنی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرنا۔ اسی صورت میں مزید یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ کے ہاں اصل عزت اور مقام تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، لہٰذا تمہارے معاشروں میں بھی عزت کا معیار یہی یعنی تقوی اور پرہیزگاری ہی ہونا چاہیے۔ باقی قبائل اور قوموں میں انسانوں کی تقسیم تعارف کے لیے ہے، نہ کہ مفاخرت اور بڑائی کے لیے۔ کوئی بھی معاشرہ اسی وقت اسلامی معاشرہ کہلا سکتا ہے جبکہ اس میں تعلیمات پوری طرح عمل کی سطح پر موجود ہوں۔
صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دھوکہ نہ دو، بغض نہ رکھو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ دیکھو تقویٰ یہاں ہے، اور آپ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرما رہے تھے۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی ضرورت پوری کرنے لگتے ہیں، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو مشکل سے نکال لاتا ہے تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن کی مشکلات سے نکال لیں گے، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے تو اللہ عز و جل قیامت والے دن اس کے عیوب کے اوپر پردے ڈال دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں نمازوں، روزوں اور صدقات سے بھی افضل عمل نہ بتلاؤں؟ وہ آپس کے میل جول اور رابطے کو بہتر بنانا ہے۔ اور دیکھو آپس کی پھوٹ دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے، یعنی دین کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ مدنی معاشرے میں مواخات کے 2 بنیادی اصول تھے، مسلمانوں میں باہمی محبت اور ایک دوسرے سے حسن سلوک۔ جو بھی مسلمان بھائی ہے اس سے محبت رکھو اور اس سے حسن سلوک بھی کرو۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھنے والوں کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میری خاطر آپس میں محبت رکھنے والے اور خیر خواہی کرنے والے اور میرے لیے آپس میں ملاقات اور ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت لازم اور فرض ہو چکی۔ کتاب و سنت کی یہ تعلیمات اور اس جیسی 20 دیگر تعلیمات ایک پرامن اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے سنہری اصول ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما کے مابین مواخات قائم ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر تشریف لائے تو دردہ کو پراگندہ حالت میں دیکھا۔ وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو دردہ کو عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو دردہ آئے تو کھانا پیش کیا گیا۔ حضرت ابو دردہ نے کہا میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ بھی کھانا نہ کھائیں۔ پھر دونوں نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جیسی ہی رات شروع ہوئی تو ابو دردہ فوراً مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے سمجھایا کہ ابھی تو سو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو دردہ پھر بیدار ہو کر مصلی پر پہنچ گئے تو حضرت سلمان فارسی نے پھر کہا کہ ابھی بھی سو جائیں۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب اٹھ جائیں، اور پھر دونوں نے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ آپ کے رب کا آپ پر حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے اور آپ کی جان کا بھی آپ پر حق ہے، لہٰذا ہر حقدار کو اس کا حق دیں۔ آپ علیہ السلام کو اس گفتگو کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی نے سچ کہا ہے، رضی اللہ عنہما۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم ہوا تھا۔ وہ انصار کے مالدار ترین شخص تھے۔ انہوں نے اپنا آدھا مال ان کو پیش کیا اور ساتھ میں کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ بس مجھے بازار کا رستہ دکھلا دیں۔ انہوں نے انہیں کینقا کے بازار کا رستہ بتلا دیا۔ صبح کو یہ بازار گیا اور شام کو کچھ پنیر اور گھی لے کر واپس آئے۔ وہ روزانہ خرید و فروخت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کے لباس پر خوشبو کے نشانات دیکھے تو پوچھا کیا شادی کر لی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ اپنی بیوی کو حق مہر میں 1 نوا یعنی 15 گرام سونا حق مہر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تاکید فرمائی کہ ولیمہ کریں، چاہے ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ اکثر مہاجرین شروع میں انصار کے گھروں میں رہے، لیکن انہوں نے محنت مزدوری کی اور وقت کے ساتھ ساتھ خود کفیل ہوتے گئے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انصار نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے کھجوروں کے باغات ہیں، یہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے مابین تقسیم فرما دیں، تو آپ علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ اس پر انصار نے مہاجرین کو دوسری پیشکش یہ کی کہ وہ ہمارے باغات میں کام کریں، ہم انہیں اپنی پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ اس بات کو سب نے تسلیم کر لیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے انصار کو بلوایا کہ انہیں بحرین کا علاقہ عطا فرمائے، تو انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی ایسا ہی علاقہ عطا فرمائے۔ فتح خیبر کے بعد جب مہاجرین کی معاشی حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے انصار کے عطیے واپس کر دیے۔ مہاجرین اس بات کو سمجھتے تھے کہ انہیں اپنے انصار بھائیوں کے اوپر بالکل بھی بوجھ نہیں بننا۔
مہاجرین کی طرح انصار میں بھی بہت جلیل القدر صحابی پیدا ہوئے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا گیا کہ وہ حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ جامع القرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی انصار سے تھا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی ہدایت پر 17 دنوں میں سریانی زبان سیکھ لی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمانوں سے اتر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انصار سے ایک مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ جو انصار سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت کرے، اور جو انصار سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھے۔ جہری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد